السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، رجب، شعبان اور رمضان المبارک میں ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ معلومات کی سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ 8ویں قسط میں یہ سوال پر گفتگو آج کی جائے گی انشاءاللہ کہ آج کل انٹرنیٹ پر اور واٹس ایپ پر یہ قصہ بڑے زور و شور سے پھیلایا جاتا ہے کہ التحیات دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو مناجات، جو گفتگو ہوئی ہے اور جو ڈسکشن ہوا ہے، دراصل وہ ایک ڈائلاگ ہے، وہ ایک ڈسکشن ہے جو معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہوا کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں۔ اس طریقے سے تحیات جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک پورے ڈسکشن کو دماغ میں رکھ کر پڑھیں گے تو تب جا کر آپ کو تحیات کا معنی مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو دراصل یہ بات بالکل غلط ہے، خرافات ہے۔ اللجنہ الدائمہ جس پر نے اس قصے کو پوری طرح سے بیان کرنے کا کہا کہ بعض فقہی کتابوں کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے بعض لوگوں نے تحیات کے ضمن میں بعض فقہی کتابوں میں ذکر کر دیا، اس کی کوئی اصل نہیں، لا اصل لہ۔ اور اس کمیٹی میں نگران شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرزاق عفیفی رحمۃ اللہ علیہ، ابن غدیان اور عبداللہ بن فعود، ایسے کبار علماء کرام نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا۔ پہلی بات تو۔ دوسری بات تو یہ کہ یہ ٹکراتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو معلومات ہم کو ملتی ہے اس سے یہ واقعہ ٹکراتا ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 6328 پڑھتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 402 پڑھتے ہیں، تو اس میں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ کیسے التحیات سکھایا، اس کا پورے تفصیلات آپ کو ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے التحیات اس طریقے سے سکھایا۔ پھر صحابی کو ہوتے ہوتے بلکہ مسلسلات میں سے اس کو ذکر کیا کہ تسلسل کے ساتھ، پورے وصف کے ساتھ، اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ویسے ہی طریقے صحابہ نے، تابعین کو، تابعین نے اس طریقے سے سکھایا۔ تو تفصیلی واقعے میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ یہ ہم کو التحیات میں لیلۃ المعراج میں، معراج کی رات میں سکھایا گیا ہو۔ تو لہذا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، وہی حدیث ہم کو پھر بیان کرنا پڑے گا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ حدیث، ہر وہ بات پھیلا دے بغیر تحقیق کر کے۔ جو بھی سنتا ہے بس پھیلا دیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا، تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرنے کے جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ دین کے اندر نئی چیز، نئی بدعت، نئی کوئی چیز، ان سب چیزوں میں انوالو ہونے سے، ملوث ہونے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ انشاءاللہ میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ قسم میں مزید معلومات لے کر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے ارشد بشیر مدنی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.